اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ اپنا یوٹیوب چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن تھا۔ آج پاکستان میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کے طور پہ جناب قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے حلف لے لیا اپنے عہدے کا، اور پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر عارف حسین علوی انہوں نے ان سے حلف لیا۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ کوئی عام گھرانے سے تعلق نہیں ہے، ان کا ایک بہت بڑے گھرانے سے تعلق ہے۔ ان کے والد تحریک پاکستان کے قائدین میں شامل تھے جناب قاضی عیسیٰ، اور وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو وہ چند مخصوص لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان میں اور مسلم لیگ کے لیے بہت خدمات سر انجام دی، ان لوگوں میں ان کا حصہ تھا، اور خصوصاً بلوچستان کے مختلف علاقوں کی آزادی اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں جناب قاضی عیسیٰ صاحب کا رول تھا۔ اس لیے قاضی فائز عیسیٰ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ قاضی بھی ہیں اور قاضی القضاء بھی اس وقت منتخب ہو چکے ہیں، نامزد ہو چکے ہیں، اپنے عہدے پہ آ چکے ہیں۔ وہ قاضی القضاء فائز ہو چکے ہیں، ان کا نام بھی فائز ہے اور وہ فائز بھی ہو چکے، اور قوم ان سے امید کرتی ہے کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تھا، اس وقت جو پاکستان کا انصاف کا نظام مردہ ہے، ہم لوگ توقع رکھ رہے ہیں بحیثیت پاکستانی کہ قاضی صاحب بطور قاضی القضاء آپ اس انصاف اور قانون کے مردے میں جان پیدا کر دیں گے۔ قوم کی یہی آپ سے توقع ہے۔ قاضی صاحب، کل سے آپ نے کمرہ عدالت میں یا کورٹ روم نمبر 1 میں نہیں بیٹھنا، بلکہ کمرہ امتحان میں آپ بیٹھیں گے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اور بالخصوص یہ 16-17 ماہ جو گزرے ہیں، اس میں بہت کنٹروورسی رہی، اور بدقسمتی سے ہماری عدلیہ میں 2 گروپ بن گئے تھے۔ اگرچہ جناب عمر عطا بندیال نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، سوائے وہ ایک جملہ جو گڈ ٹو سی یو والا تھا، اس کے علاوہ یہی عمر عطا بندیال صاحب تھے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کیا، اور ان کے بے شمار معاملات مسائل جو ابھی تک انہوں نے راستے میں رکھے، سوائے ایک جملے کے، جس طرح سے میں نے پہلے کہا، عمران خان صاحب کو ان سے کوئی ریلیف نہیں ملا۔ جو الیکشن کے حوالے سے تاریخ انہوں نے دی تھی، اس پہ بھی وہ عمل درآمد نہیں کروا سکے، خاموش رہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزوں پہ چلیے وہ آج سے ماضی کا قصہ ہو گئے، انہیں بھی تاریخ کی طرح یاد کیا جاتا رہے گا مختلف انداز سے۔ لیکن قاضی صاحب سے جو توقعات ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اس وقت 2 گروپ عملی طور پہ، جس طرح پچھلے میں نے گزارش کی کہ عرصے سے چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے خاص طور پہ نون لیگ نے ایک فضا قائم کر رکھی تھی گزشتہ کئی ہفتوں کئی مہینوں سے کہ نواز شریف کی واپسی ہم تب کریں گے جب رسک زیرو ہو جائے گا۔ رسک زیرو تب ہوگا جب عمر عطا بندیال چلے جائیں گے۔ عمر عطا بندیال جب جائیں گے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو ہمارے لیے فضا مناسب ہو جائے گی، ٹھنڈا ماحول ہو جائے گا، گرمی ختم ہو جائے گی، زمین کی تپش بھی چلی جائے گی، اور موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور باقی معاملات بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو نون لیگ اور پی ڈی ایم جو کہتی رہی، یہ قاضی صاحب کے ساتھ کوئی انہوں نے انصاف نہیں کیا، انہوں نے کوئی قاضی صاحب کے ساتھ دوستی کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے قاضی صاحب کو امتحان میں مبتلا کر دیا، ایک ایسا تاثر قائم کر دیا کہ جب قاضی صاحب آئیں گے تو نون لیگ اور پی ڈی ایم کے مخالفین یعنی عمران خان اور پی ٹی آئی کو رگڑا لگا کے رکھ دیں گے، اور ساری پھر گلیاں ہو جان سونجیاں وچ مرزا یار پھرے، سارا ماحول جو ہے اور سارا میدان قاضی صاحب کھلا کر دیں گے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے، اور ایسا تاثر نہیں قائم کرنا چاہیے تھا، ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے جو اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے نام لے کر رانا ثناء اللہ نے، خواجہ آصف نے، شہباز شریف نے، مریم نے، اور نکی مریم، اس نے بھی بہت سارے
ان کے لیڈر ہیں جو، اور پھر جو مولانا بھی اور باقی پی پی کے لوگ بھی اس طرح کے بیانات دیتے رہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قاضی صاحب کو نہ صرف امتحان میں ڈالا بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی انہوں نے امتحان میں ڈالا۔ اب اگر کل سے صورتحال ایسی بنتی ہے کہ قاضی صاحب میرٹ پہ فیصلے کرنے شروع کرتے ہیں اور جس کی امید ہے وہ کریں گے، تو سب سے پہلے چیخیں نون لیگ اور پی ڈی ایم کی نکلیں گی۔ ناظرین، کمرہ امتحان کورٹ روم نمبر 1 کل سے اس لیے ہوگا کہ ایک طرف وہ وکلاء کھڑے ہوں گے جن کا تعلق جس طرح سے نون لیگ اور پی ڈی ایم کہتی ہے کہ جی فلانا گروپ، وہ عمران خان کے وکیل، وہ ان کے وکیل، ظاہر ہے عمران خان کے خلاف 200 مقدمات ہیں تقریباً، تو ان کے لیے درجنوں وکیل تو چاہیے، اور کم از کم ان کے وکلاء کی ٹیم اس وقت جو ہے وہ درجن بھر کے قریب ہے، تو وہ ان کے ذاتی مقدمات بھی ہوں گے، ان کے جماعتی مقدمات بھی ہوں گے، پارٹی کے مقدمات بھی ہوں گے، اور آئینی مقدمات بھی ہوں گے۔ جس وقت ایک طرف وہ ہوں گے اور دوسری طرف نواز شریف کے بندے، نواز شریف کی پارٹی، زرداری صاحب کے بندے، ان کی پارٹی اور باقی لوگ جب وہ کھڑے ہوں گے، تو جو کمرہ عدالت میں جو سماعت کا ماحول ہوگا اس میں ایک ایک جملے سے، ایک ایک کومنٹ سے، ایک ایک آرگیومنٹ پہ جو پیشانی کا عالم ہوگا، جو ابرو کا عالم ہوگا، جو مسکراہٹ کا عالم ہوگا، جو کسی اور انداز کا عالم ہوگا، وہ ساری چیزیں لوگ نوٹ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب انتہائی نازک موڑ پہ، نازک مرحلے پہ اس وقت اس منصب پہ پہنچے ہیں، اس لیے قاضی صاحب سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ ہم ان سے، کالے کوٹ والے بحیثیت وکیل، ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جب دنیا بھر میں پاکستان کے عدالتی نظام کی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام 139ویں یا 140ویں نمبر پہ ہے، تو ناظرین اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا ذمہ دار کوئی ایک چیف جسٹس ہے، اور اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کسی ایک دور میں اس نظام کو ختم کیا گیا یا خراب کیا گیا یا اس کو بگاڑا گیا یا اس کو بدنام کیا گیا۔ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے، وہ جسٹس منیر سے لے کے نظریہ ضرورت سے لے کے پھر جو جس طرح سے بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتیاں کی، اور پھر اس وقت کے ججز نے بعد میں اپنی زندگیوں میں معافیاں مانگی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے قوم سے کہ ہم سے غلطیاں اور زیادتیاں ہوئی ہیں، تو یہ ایک دفعہ کسی ایک بینچ میں کیس سماعت ہو رہی تھی اور بھٹو صاحب والے کیس کا حوالہ دیا گیا، تو کہا گیا کہ جناب ایسے کیسز کا حوالہ نہیں دیا کریں، تو وکیل صاحب نے کہا کہ ایسی ججمنٹس نہ دیا کریں کہ جس کا حوالہ سنتے ہوئے آپ کو شرمندگی محسوس ہو۔ تو اس وقت جو فضا ہے، وہ فضا ایک ایسی بن گئی ہے کہ جس میں قاضی صاحب کے لیے بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ جب گھر میں پہلے بیٹے کی شادی کر دی جاتی ہے، پہلی بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے، گھر میں ایک نئی بہو آ جاتی ہے، اور گھر سے ایک نیا بندہ داماد کی صورت میں بھی منسلک ہو جاتا ہے، تو جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے، سمجھدار سسرالی جو ہوتے ہیں، ساس یا سسر دونوں سائڈ کے، تو وہ پھر کس انداز سے بیٹی کو اور اس کے ہونے والے شوہر کو، اسی طرح سے بیٹے کو اور اس کی آنے والی مسز کو، بہو کو، کس انداز سے وہ دیکھتے ہیں، بیلنس کام برقرار رکھتے ہیں، ورنہ بہت جلدی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں، گفتگویں شروع ہو جاتی ہیں، تانے بازی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر خفگی رنجش اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک معاملات پہنچتے ہیں۔ تو یہی اس وقت کورٹ روم میں جس وقت آپ تک یہ ویلاگ پہنچے گا، اس وقت وہ تاریخ شروع ہو چکی ہوگی اور سوموار کا دن شروع ہو چکا ہوگا۔ قاضی صاحب نے آتے ہی کچھ بنیادی تبدیلیاں کی ہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ رجسٹرار کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک خاتون سیشن جج صاحبہ سجیلہ اسلم صاحب کو انہوں نے بطور رجسٹرار نامزد کیا ہے، اور فوری طور پہ لاہور سے بلوا کے انہیں چارج دے دیا گیا۔ اسی طرح سے اور بہت ساری کمیٹیوں میں، وہ کمیٹی کے جس میں ججز کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس میں بھی انہوں نے تبدیلی کی ہے، اور اسی انداز سے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں بھی نئے جج صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری انہوں نے انتظامی تبدیلیاں کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا جو ہفتہ ہوگا، پہلا ہفتہ، اس میں بہت ساری جو اور تبدیلیاں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ ہم امید یہ کرتے ہیں
میں نے پہلے گزارش کی نا کہ پاکستان کا عدالتی نظام اگر 139ویں 40ویں نمبر پہ چلا گیا ہے تو اس کا ذمہ دار ایک آدمی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کہ ایک آدمی اس نظام کو درست کرنے کے لیے درست خطوط پہ اس سسٹم کو لے جا سکتا ہے، اور اس وقت قاضی القضاء فائد ہو چکے، عیسیٰ بھی ہیں، توقعات بہت زیادہ ہیں، تو اس مردے میں جان آپ نے ڈالنی ہے قاضی صاحب۔ اور کورٹ روم نمبر 1 کو جو کمرہ امتحان ہے آپ کا، اس میں ایک ایک دن کا پرچہ ہے آپ کے پاس ٹوٹل 1 سال 1 مہینہ اور کچھ دن ہے، 1 سال اور 1.5 مہینہ تقریباً، اور اس 1 سال اور 1.5 مہینے میں آپ کے ذمے کرنے کے لیے بہت سارے کام آ گئے ہیں۔ آپ ابتدا کر دیجئے، آپ سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ سارے کا سارا نظام 100% آپ نے کیوں درست نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذمہ داریاں سونپنے کے بعد، نبوت دینے کے بعد جو ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کو آپ اس طرح سے یہ کر دیں، آپ میرا پیغام پہنچا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے جانے سے پہلے خطبہ آخری جو آپ نے دیا، اور اس آخری جو حج تھا آپ کا، اس میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں محمد نے اللہ کا پیغام اب تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی بالکل آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے تو اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور کہا کہ مالک، میں نے تیری مخلوق کے سامنے، اپنی امت کے سامنے اور اس دنیا کے لوگوں کے سامنے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ قاضی صاحب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے درست رستے کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ کا تعلق ایک ایسے صوبے سے ہے جو آبادی کے لحاظ سے چھوٹا لیکن ایریا اور رقبہ کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے، خزانوں سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے سب سے اہم کام یعنی ایٹمی تجربات آپ کے صوبے میں کیے گئے۔ پاکستان کا سب سے زیادہ سونا چاندی آپ کے صوبے سے نکل رہا ہے۔ تیل اور پٹرول اور گیس کے ذخائر سب سے زیادہ اور سب سے پہلے آپ کے صوبے میں۔ آپ کے صوبے میں پاکستان کی سب سے اہم بندرگاہ گوادر وہاں بن رہی ہے۔ تو اس لیے قاضی صاحب آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، صوبے کی بھی، ملک کی بھی، عوام الناس کی بھی اور دنیا کی بھی۔ امید ہے کہ آپ ان امیدوں پہ انشاءاللہ پورا اتریں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بحیثیت قانون دان ہم آپ کا ہر جگہ ساتھ دیں گے، جہاں آپ درست کام کریں گے، جہاں آپ سے غلطی ہوگی اس پہ یقیناً ہم اعتراض کریں گے، اس پہ یقیناً بولیں گے آپ کی اصلاح کے لیے، دشمنی میں نہیں، مخالفت میں نہیں، اصلاح کے لیے۔ آپ نے کل سے آپ کا ہمیں جو امید ہے انشاءاللہ طرز عمل آپ کا ہوگا وہ ایسا بیلنس ہوگا، بین ہوگا کہ کسی کو یہ تاثر نہیں ملے گا کہ آپ اس گروہ سے ہیں یا اس گروہ سے ہیں، ان کے خلاف ہیں یا ان کے خلاف ہیں۔ اگر آپ نے پھونک کے قدم رکھا تو انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی، قوم آپ کی نسلوں کو بھی یاد رکھے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ اس کام میں ناکام ہوئے تو افتخار چودھری سے بڑا آدمی کون تھا جس کے لیے اتنی بڑی تحریک پاکستان میں چلی تھی۔ تو قاضی صاحب آپ سے بہت سی توقعات ہیں، انشاءاللہ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ آپ کی کامیابی میں میرے ملک کی، میری قوم کی کامیابی ہے، میرے پروفیشن کی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے عدالتی نظام اگر 139ویں نمبر پہ ہے تو پھر اس سے منسلک ہمیں بھی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، ہمیں بھی آپ کو تو عدالت میں کوئی تانا نہیں مار سکتا، لیکن باہر ہم جب نکلتے ہیں تو پھر وہ جو تانے ہوتے ہیں کہ انصاف نہیں ملا، وہ پھر سب سے پہلے ہمیں سننا پڑتے ہیں۔ قاضی صاحب گڈ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آج پرویز الہی صاحب کل 12ویں مقدمے میں گرفتار ہوئے تھے اور آج 13ویں میں یا 14ویں میں گرفتار ہو گئے۔ کوئی حد ہوتی ہے، یہ جو ناانصافیاں ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، خدا را ان کا تدارک کیجئے۔ پاکستان کی بیٹیاں جن کی درخواست ضمانتیں کوئی نہیں سن رہا، پاکستان کے بیٹے یہ جو بے گناہ معاملات میں پھانسے جا رہے ہیں، پھنسائے جا رہے ہیں، پاکستان کے وہ بزرگ سیاستدان جس طرح سے چودھری پرویز الہی صاحب جن کا کوئی قصور نہیں ہے، زندگی ان کی صاف ستھری ہے، اس سے پہلے ان پہ کوئی اس طرح کے معاملات، اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، لیکن جس دن انہوں نے زرداری صاحب کے آگے نہ کی کہ نہیں یار تواڈے نال نہیں چلنا، اسی تے عمران نال ٹوراں گے، ان کے بیٹے نے، ان کی مسز نے اور انہوں نے
اعلان کیا، اس کے بعد سے ان پہ مقدمات ختم نہیں ہو رہے، مقدمے ہیں ہی کوئی نہیں، ڈھونڈ ڈھانڈ کے گھسیٹ گھساٹ کے ان مقدمات میں پھانسا جا رہا ہے۔ اور جو اسلام آباد میں ابھی جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا، جب لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ کسی بھی مقدمے انکوائری یا تفتیش میں گرفتار نہیں کرنا، تو یہاں اٹھا کے لے آئے، تو ایک کچہری میں ہنگامے والا جو مقدمہ تھا اس میں نامعلوم کے طور پہ پرویز الہی صاحب کو ڈال دیا گیا۔ ظلم کی انتہا ہے، جو بندہ پاکستان کا واحد ڈپٹی پرائم منسٹر رہا، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر رہا، کئی بار قومی اسمبلی کا ممبر، کئی بار صوبائی اسمبلی کا ممبر، کئی بار باقی جگہوں پہ، پاکستان کی ایک بڑی جماعت مسلم لیگ قائد اعظم اس کے وہ صدر رہے، اور اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے صدر ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہ نامعلوموں میں انہیں دھر لیا جاتا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو یار، یہ وقت گزر جائے گا۔ حنیف عباسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ کہا کہ بھٹو تو مر چکا ہے، پیپلز پارٹی والوں کو تانے دیے۔ عباسی صاحب، آپ عباسی بھی ہیں، حنیف بھی ہیں، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی شخصیت سے 100 اختلاف کیا جا سکتا ہے سیاسی طور پہ، لیکن بھٹو صاحب کے جو کارنامے پاکستان کے لیے، آئین پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، مذہب کے لیے، ختم نبوت کے قانون کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جو ہیں ان کو بلایا نہیں جا سکتا۔ اور سیکنڈلی، انہوں نے جس انداز سے جواں مردی سے مقابلہ کیا، عدالتی قتل ان کا ہوا، اس لیے ہم انہیں شہید کہتے ہیں۔ ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے، بھٹو ریفرنس کی تیاری میں شامل تھا، اس کی پریپریشن میں شامل تھا، اس پریزنٹیشن میں شامل تھا، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ بھٹو کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ نہ مانیں، ہم مانتے ہیں، دنیا ان کو شہید مانتی ہے۔ اس لیے چھوٹے منہ کو بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے اگرچہ آج معذرت کر لی ہے، معذرت ہی کرنی تھی، ورنہ آپ کے لیے شاید گلیوں میں باہر نکلنا، جالے آپ کے لیے مشکل بنا دیتے۔ پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نئے چیف جسٹس آنے کے بعد ایک نئی فضا قائم ہونے کی موہوم سی توقع کی جا رہی ہے، لیکن توقع ہو، امید کی کوئی کرن موجود ہو، تو اس میں سے آس نکل آتی ہے، اس میں سے راستہ نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاکستان جو اس وقت مشکلات میں، اندھیروں میں، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہے، نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی صورت میں ایک آس نظر آئی ہے، ایک امید کی کرن نظر آئی ہے۔ مالک اس کرن کو پوری آب و تاب سے چمکا دے، تاکہ پاکستان بھی دنیا میں محترم ہو جائے، محتشم ہو جائے، پاکستانی قوم بھی قوم کہلانے کے قابل ہو جائے، اور پاکستان کے اس جھنڈے کو عزت نصیب ہو جائے۔ پاکستان پائندہ باد۔